آج 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا خان صاحب کو اریسٹ ہوئے، اور میرے پاس کوئی اس دن بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو بتا رہا تھا کہ 10-11 کورٹ کی پرمیشنز ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ مائک جو اتنے پڑے ہوئے ہیں سامنے ہیں۔ کریں سر۔ ہاں اچھا، آج فائنلی میری ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے۔ خوش ہوئے بہت، وہ میڈیا کو یاد کر رہے تھے، سلام وغیرہ ادھر ادھر۔ ان کے کچھ میسیجز ہیں جو کہ انہوں نے میری ذمہ لگایا ہے کہ آپ تک پہنچاؤں، بہت ضروری ہیں۔ کچھ فیصلے ہیں وہ میں آپ تک بعد میں پہنچاؤں گا، اور کچھ جو میسیجز ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک پہلے۔ ایک تو وہ ملک کے بارے میں بہت کنسرن ہے۔ ان کی پرائمری کنٹینشن یہ ہے کہ ملک اس وقت معاشی تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور سب سے ٹاپ پرائیورٹی جو ہے کسی بھی حکومت کی وہ ملک کی معاشی صحت کو بہتر بنانا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ شاید مسئلے کا حل اس لیے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا جتنی بھی فنڈنگ آپ کو ہوگی وہ کنڈیشنز کے ساتھ ہوگی، اور وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ غریب کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوں گی۔ سو اگر اس کی اس وقت جو ہے اس بیچارے کو مشکل سے 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو شاید اس کو 1 وقت کی روٹی کے اوپر آنا پڑ جائے، کیونکہ وہ جتنے بھی آپ کو ڈالرز ملیں گے وہ اس کے لیے آپ کو مزید ٹیکسز جو ہے وہ لاگو کرنے پڑیں گے۔ سو ان کے نزدیک مسئلے کا حل جو ہے وہ پاکستان کی جو ایکسپیٹ کمیونٹی ہے جو ملک سے باہر ہے، وہ ملک میں سرمایہ کاری کرے تو پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو لارج انٹرنیشنل ملٹی کارپوریشنز ہیں وہ بھی اگر سرمایہ کاری کریں تو ملک کے حالات جو ہیں معاشی حالات وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پرووائزو ہے، پری کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک سٹیبل پولیٹیکلی مینڈیٹڈ حکومت موجود ہے، جو عوام کا مینڈیٹ ہو، عوام اس کو سپورٹ کرتے ہوں، اور عوام اس حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیز کو سمجھ کے برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے دوسرے فیز کی، کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہاں عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ہمارے ایک اندازے کے مطابق ایک یہ بھی کہانی اپنی بیان کریں گے، بسرا صاحب کچھ بریگیڈیئر صاحب بھی آپ کو سنا کے گئے ہیں۔ ہمارے حساب سے کوئی تقریباً 180 کے قریب سیٹیں جو ہے نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی بنتی تھیں، لیکن اس کو کم کر کے جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی پری کنڈیشن ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کے عین مطابق جو ہے حکومت بننے دی جائے اور اس حکومت کو چلنے دیا جائے، کیونکہ یہ حکومت بننے سے اور اس کے چلنے سے ہی یہ پاسبل ہے کہ لوگوں میں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی ہو یا ادروائز کو ملٹی نیشنلز ہوں، وہ تبھی ان کا کانفیڈنس جو ہے اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بڑھے گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، اور جتنی جلدی فیصلے ہو سکیں اتنی جلدی کرنے چاہیے۔ دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ اس وقت ایک کانشیس اور اسٹرانگ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ کو اس ملک کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے۔ دا لارجسٹ منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ آف پاکستان، جو کہ کنٹرول کرتی ہے شریفوں کی فیملی، اس کو ایک کانشیس ایفرٹ کے ذریعے اس ملک کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ملک کی حکومت میں کانفیڈنس کی بجائے لیک آف کانفیڈنس کی طرف بڑھے گی، اور اس وقت اگر تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ اس قسم کے کسی حکومت کے آنے سے وہ تباہی کا دہانہ جو ہے اس کو بھی ہم کراس کر جائیں گے، وی ول گو ہرٹلنگ ڈاؤن۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو پاور ویلڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کا میسیج یہی تھا کہ جو الیکشن جیتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے اور اس کو حکومت بنانی دینی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی روداد آلریڈی میرا خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ کے پی میں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت، ہمارے پاس ورچولی 3/4 میجورٹی ہے، تو انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے علی امین خان گنڈا پور، ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں وہاں،
یہ انہوں نے فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کیا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. 3 پارٹیز کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہے, PMLN, MQM اور پیپلز پارٹی. ان کو چھوڑ کے باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کولیشن آف پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم تشکیل دیں, جو کہ جمہوری اقتدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اقتدار کے لیے نہیں بلکہ جمہوری اقتدار کے لیے لڑائی لڑے گی. اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالی بہت جلدی جو ہے وہ میں اس کے اوپر میں فردر کام کروں گا. اور عامر ڈوگر صاحب کو انہوں نے دوبارہ چیف وپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہمارے جتنے بھی الیکٹ ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹس ان کو اکٹھے کر کے اور ان کو آگے کا جو پروگرام ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں. انٹرا پارٹی الیکشنز کے بارے میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی اس کو جتنا جلدی بھی ہو سکے وہ کروا دیے جائیں. وہ بھی چونکہ رسپانسبلٹی میرے پاس ہی ہے تو وہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کروں گا. کچھ انہوں نے کور کمیٹی کے بارے میں بھی فیصلے کیے ہیں, وہ میں اپنے جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو بتا دوں گا. سو یہ میجر فیصلے تھے ان کے. تو KP میں ہم لوگ حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اپنی ریڈبل کرنے جا رہے ہیں, اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے. سینٹر میں اور پنجاب میں ہم MWM کے ساتھ کولیشن بنائیں گے, سینٹر اور پنجاب میں. اور KP میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے. تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں, یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے. وہ آلریڈی انفیکٹ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. یہ ان کے بڑے بڑے فیصلے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے سوال ہوں, اس سے پہلے میرا خیال ہے میں بسرا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی داستان غم جو ہیں وہ سنا دیں. اچھا میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں جلدی سنا دیو. حسن راؤ صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ساری باتیں کر دی. میں صرف جو یہ اس وقت فراڈ جھرلو الیکشن کروایا گیا ہے اس سے متعلق صرف میرا تعلق جنوبی پنجاب سے سب دوست جانتے ہیں, اس کا پسماندہ ضلع بہاول نگر ہے. یہ کہتے تھے وہاں پر گاؤں میں ووٹ بہت کم ہے. آپ کو پتہ ہے میرے نامینیشن پیپر جو کچھ سامنا ہوا سپریم کورٹ سے بحال ہوئے, ٹوٹل 8 دن میرے پاس تھے, کیمپین تک کرنے نہیں دی گئی. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. عمران خان پاکستان ہے. آج بھی میں کہتا ہوں سب میڈیا کے موجودگی میں خدارہ خان صاحب سے بات کیجئے, کیونکہ عمران خان پاکستان ہے. اگر آپ پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا نوجوان, پاکستان کا بوڑھا, مائیں بہنیں بیٹیاں سب سیسا پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب تک یہ معاشی استحکام کی بات کی, جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا, معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور اگر یہ جرم اور فراڈ حکومت بنائی گئی, میری نظر میں پولیٹیکل ورکر بہت تباہی آئے گی. NA 163 بہاول نگر آپ کو ایک میں حلقہ ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں, جہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے عمران خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا اور عوام نے محبت کی. ہارون آباد فوٹ آباد والوں نے 3 کینڈیڈیٹس تھے, شوکت بسرا PTI کی طرف سے, نور الحسن تنویر مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور ضیاء لیگ کے محمد اعجاز الحق. شوکت بسرا نے فارم 45 کے تابع, میرے پاس ایک فارم 45 موجود ہے اور نون لیگ والے کے پاس بھی ہے. میں نے لیے 97,000 ووٹ, نون لیگ والے نے لیے ہیں 72,482 ووٹ, اعجاز الحق نے لیے ہیں 58,882 ووٹ. اور عجب تماشا دیکھیں, شاید یہ پاکستان کا واحد حلقہ ہوگا, میں بہت سن رہا ہوں کہ دوسرے کو اناؤنس کیا, یہاں جو تیسرے نمبر پہ محمد اعجاز الحق ہے اس کو اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے. آج ہم الیکشن کمیشن میں بھی گیا تھا, نون لیگ والا بھی گیا تھا, حالانکہ ہم دونوں متحارب پارٹی ہیں. اچھا یہ وہ تو کہہ رہے ہیں دھند والے الیکشن, یہ تو اتنا دھندلا اور دھندلایا ہوا الیکشن ہے کہ آپ کو میں کل رؤف حسین صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انشاءاللہ اندر ہم پورا میڈیا لگا کے کانفرنس روم میں آپ کو دکھاؤں گا کہ NA 163 پہ کس طرح DPO بہاول نگر پولیس والے نے وہاں پر ہمارے اس ریٹرننگ افسر کو اٹھایا, کہاں وہاں پر جو ہمارے بیلٹ باکس تھے وہاں پہ غائب کیے گئے, وہاں پہ کس طرح نئے 40 فارم بنانے کے لیے ٹھپے لگ رہے ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں ود پروف کہہ رہا ہوں, ود ایویڈنس کہہ رہا ہوں. تو آج میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا اس بات پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی, اور ساتھ نون لیگ والا میں کہہ رہا ہوں یہ ایسا حلقہ ہے
کہ مسلم لیگ نون والا چیخ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ بھی دھاندلی ہو گیا, میرا 72,000 ہے, شوکت بسران کو بنانا مجھے بنا دو. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اکٹھے ہو گئے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, ہمیں پاکستان جس حالات کی طرف گزر رہا ہے, پاکستان کا نوجوان خاص طور پہ دیکھیں, پاکستان کا نوجوان عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے, اپنا مستقبل پی ٹی آئی میں دیکھ رہا ہے, تحریک انصاف میں دیکھ رہا ہے. میں دوبارہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے, چونکہ بات لمبی ہو جائے گی, یہ NA-163 کی مثال میں نے اس لیے دی, یہ آل اوور پاکستان ہے, یہ امانت ہے سیٹ حلقے والوں کی اور عمران خان کی. انشاءاللہ ہم سب لوگ واپس لیں گے اور ہم سب لوگ انشاءاللہ اسمبلی میں ہوں گے, کیونکہ یہ خان کی امانت. ایک منٹ دے دیجئے اعجاز صاحب کو, ایک منٹ. انہوں نے کہا میں نے ایک بات کرنی ہے. جی السلام علیکم. جی دو نہ کریو. میں صدر ہوں سینٹرل پنجاب کا, لاہور بیسڈ. میں صرف لاہور کے بارے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں لاہور میں ہم نے کن حالات میں الیکشن لڑا ہے, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آج بھی نون لیگ کا گڑھ ہے. انہوں نے رائل فیملی کی 4 سیٹیں رات کو چینج کی ہیں دھاندلی کر کے. نواز شریف ہار چکے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد سے, مریم نواز ہار چکی تھی, حمزہ شہباز ہار چکے ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی ہار چکے ہیں. جس طرح بسرا صاحب نے کہا کسی وقت بھی آ جائیں ہمارے پاس, ہم پورا آپ کو سامنے ڈیٹا رکھ دیں گے اور ثابت کریں گے کہ 4 سیٹیں انہوں نے ہاری تھیں. ان کا وہ اب گڑھ نہیں رہا نون لیگ کا, وہ ختم ہو چکا ہے. انہوں نے دھاندلی سے ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ آپ سوال زاہد صاحب ایک سے جو ایک ایم نے لاہور سے چکے جنہوں نے لاہور کی بات کی ہے وہ تو اپنی پوزیشن چینج کر چکے ہیں, باقی بھی 2-3 آپ کے ایسے لوگ ہیں جو غائب ہیں. کتنی امید ہے آپ کو کہ باقی لوگوں کو آپ بچا لیں گے, اور جو اغوا ہوئے ہیں برائے بیان ان کو منظر عام پر لانے کے لیے کیونکہ آپ کو بات کر رہے ہیں. اچھا بات ہے, کوئی حلقہ ہے ڈسکے کا, امیدوار چینج ہوئے ہیں. پہلے نوشین افتخار خود نہیں گئی تھی, پورے حلقے میں ووٹنگ ہوئی تھی. آج علی اسد ملی وہی چیز لے کے الیکشن کمیشن آئے ہیں, لیکن سنوائی نہیں ہوئی. کیا کہیں گے؟ یہ جہاں تک جی ایک دو آپ زیادہ بہتر دے میں جو لاہور سے چھوڑ کے گئے ہیں ان کے اوپر بالکل 62 اور 63 لگتی ہے. بالکل ہم لیگل معاملہ ہے وہ, ہم ان کو اسی طرح دیکھیں. اور ویسے بھی دیکھیں جس نے خان کو چھوڑا نا, اب یقین مان لیجئے اس کا وہ رکشہ تو کیا چلائے گا. لوگ اس پنجابی میں پینڈو بندہ کھوتے سے بٹھا کے نا, بات سن لیں, گدے پہ بٹھا کے اس کے گل میں جوتے کا ہاتھ ڈالیں گے, منہ کالا کر پورے پاکستان میں گھمائیں گے جو خان کو چھوڑے گا. عمران خان صاحب نے باہر سے بتایا کہ جو علی گنڈاپور صاحب ہیں وہ وزارت اعلیٰ خیبر پختونخوا کے منصب پر بیٹھیں گے. سر خیبر پختونخوا میں اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان سے بھی زیادہ پوزیشن پر بھی آگے ہیں, قابل ترین بھی ہیں, کن وجوہات کی بنا پر گنڈاپور کا نام آیا؟ یہ آپ کی اپریزل جو مجھے نہیں پتا کس بیسس کے اوپر ہے, پارٹی لیڈر کی جو اپریزل ہے اس کے مطابق وہ بندہ زیادہ کوالیفائی کرتا ہے, سو اسی لیے اس کو مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ حکومت بنائے. اچھا راؤ صاحب یہ بتا دیجیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں وہ نمبر گیم کی دوڑ میں لگ گئی ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا جماعت اسلامی نے, جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ کیا تحریک انصاف نے, کیا لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی؟ پہلی چیز. دوسرا یہ بتا دیجیے پیپلز پارٹی اگر رابطہ کرتی ہے, جیسے کل جو ندیم احمد چینل انہوں نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی اے کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے, کیا کوئی معاملات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے سنی نہیں میرا خیال ہے میری پریس کانفرنس, میں نے کہا تھا 3 پارٹیاں علیحدہ کر دی تھی, اس کے علاوہ باقی سب کے ساتھ آپ کولیشن, یہ جمہوری اقتدار کو فروغ دینے کے لیے ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پارٹی کی. دوسری بات ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہوئی, ان کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی وہ ہو چکی ہے. رؤف حسن صاحب بڑے عرصے سے خبر چل رہی تھی کہ خان صاحب بنی گالا تم چلا رہے تھے, کون چلا رہا تھا؟ نہیں بتا دو نا. سوشل میڈیا چلا رہا تھا. آج اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ گلشا بھی کہاں ہوگی اور خان صاحب بھی اس حوالے سے بات, وہ خود بھی کہاں رہنا پسند؟ دیکھیے ہم نے پٹیشن دائر کر دی ہوئی ہے, بشرا بی بی نے دائر کی ہوئی ہے, اور وہ پٹیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اڈیالہ میں جانا چاہتی ہوں. خان صاحب کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ ان کو بھی اڈیالہ بھیج دیں, اور وہ پٹیشن جو ہے وہ کورٹ کے پاس ہے, تو کورٹ ڈیسائیڈ. 22 تاریخ کو نوٹس ہوا ہے. 22 تاریخ کو نوٹس. خیبر پختونخوا میں ایک دم سے الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر بیداری کی ہوئی ہے. نون لیگ اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے, اس کا ایک جواب دیجیے گا. دوسرا آپ کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تھی, عمیر نیازی بھی آپ کے ہمراہ تھے, آپ نے جو بھی الیکشن کے حوالے سے چیزیں ان کے سامنے رکھی, ان کا کیا موقف تھا, ان کا کیا کہنا ہے؟ چور کو چور ہی نظر آتے ہیں, چور کو شریف آدمی کبھی نہیں بولا. یہ جو میں نے کہا ہے وہ شریفوں کے بارے میں کہا ہے. نمبر دوسری بات, ایک سیکنڈ جی پلیز تھوڑا سا پیشنس دکھا دیں, آرام سے بھی آرام بن بھی بن. سب کے سوال آ جائیں گے. ان کے سوال کا دوسرا حصہ, صدر صاحب کے ساتھ ہم نے جا کے پاکستان کی بات کی ہے, پاکستان کے مستقبل کی بات کی ہے, پاکستان کے عوام کے مستقبل کی بات کی ہے,
पाकिस्तान की भलाई की बात की है जी। तीन पार्टियों को तो आपने खारिज इम्कान कर दिया, आपकी जो जमहूरी जदोजहद होगी उसके लिए एक तो ये यूआई का बताइएगा कि उसके साथ मिलकर आप जमहूरी जदोजहद करेंगे, और दूसरा फाफत की रिपोर्ट आई है कि 46 हल्के वो हैं जहाँ पे दानिश हुई, उसमें 46 हल्के वो जहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट कामयाब हुए हैं, चले और 43 जो हल्के वो हैं जहाँ पे नून लीग फाफिन की बैकग्राउंड भी सब जानते हैं, फाफिन की बैकग्राउंड भी सब जानते हैं, वो किसके बिहाफ के ऊपर बोलते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, बाकी जो चीज़ें जो कह रहे हैं कि हल्के कहाँ धांधली बांधली हुई है, उनके पास फोरम मौजूद हैं, जाएँ, ठीक है, जब दो जाएँ जाके फोरम को अप्रोच करें, राइट। हसन राव ये बताइए कि आज 6 माह बाद इमरान खान से आप मिले हैं, तो उसका मोराल कैसा था? और देखने को आया, सहूलियात तो मौजूद थी, टीवी मौजूद था, बाकी चीज़ें मौजूद थी, अखबार मिल रहा था, कैफियत क्या थी? जरा वहाँ पे जो देखा ना, आंखों देखा हाल तो देखिए, हमारी उनकी मुलाकात जो है उनके कमरे में नहीं होती है, वो एक छोटा सा कमरा और अरेंज किया जाता है जहाँ हम बैठे थे, वो भी क्रॉस द टेबल बैठे हुए थे, हम मेज़ के दूसरी तरफ थे, पीछे सरकार बैठी हुई थी। सो कोई चीज़ अगर आपने कोई प्राइवेटली को बात करनी थी तो मैं इशारा करता था, वो उठते थे, कान लाते थे मेरे पास, मैं उनके कान में बात करता था। मेरे साथ एक और साहब भी थे, उन्होंने भी एक दो ऐसे करना। तो ये मतलब वेरी अनकम्फर्टेबल स्टेट। जहाँ तक उनका अपना सवाल है, वाइब्रेंट, I can't imagine. I mean, whenever I look at him, basically I can't believe कि वो शख्स जो है वो इस सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी उसका स्माइल नहीं किया, वो वही स्माइल इटर्नल। सर आप लेन There are 4 provinces here, and there's a central sort of power. We have more than 2/3 majority in KP, so we're going to form a government in KP. We are the single largest party at the center, so we have a constitutional right to form a government there also. Though that is being thwarted by, unfortunately, undemocratic forces. So far as Punjab is concerned, we are neck to neck, with PMLN. So these are the power bases basically which are up for grabs. What we want more than anything else is that the mandate of the people should be accepted and restored. And all those seats which have been stolen from us, according to one estimate, they number about 65. They should be returned to the fold of PTI so that we can end up forming a government in KP, at center, and in Punjab province. We feel that this is our constitutional right, this is our political right, and this is our democratic right. And nobody should have the power to take this away from us. So basically, our fight is to have that mandate of the people restored in favor of PTI. कोई नहीं गया। जी, हमें अभी तक कोई नहीं छोड़ के गया सिवाय एक शख्स के, जिसके ऊपर हम वो लीगल एक्शन ले रहे हैं। और ये जैसे उन्होंने अभी जिक्र किया कि कुछ 2 पार्टियों के साथ हम इसीलिए अलायंस करने जा रहे हैं ताकि ये इसको लीगली भी सेंटर में ठीक हो, लीगल कवर मिल सके। जी ये फरमाइएगा, ये जितने आपके कैंडिडेट्स जो इलेक्शन हारे हैं और सबका ये कहना है कि जिनको हरवाया गया है उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। क्या आप इसको कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाना चाहेंगे? अभी आपको बसरा साहब ने ऑफर किया कि आ जाइए, कम से कम आपने हल्का बता दी। इसके बाद मैं अरेंज कर रहा हूँ। मुझे कोई एक हफ्ता दे दीजिए, मैं ये सब लोग कंसोलिडेट करके बसरा साहब को कहूँगा कि प्रेजेंटेशन मैं इसका जवाब दे देता हूँ, सुन लें। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लें, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रऊफ साहब ने बात की है, टोटल जो 65 सीट्स हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं।
डॉक्यूमेंटेड करके हम बाकायदा आपको प्रेजेंटेशन देंगे, देंगे बिल्कुल देंगे। नहीं यार, आप कर चुके हैं, प्लीज। It has been executed. Yes. Going forward, who will be your prime ministerial candidate? Because Imran Khan has not contested the election. So who is going to be the practical prime ministerial candidate with this alliance? One, that the Prime Minister, that Imran Khan nominates. This is part of our contract with MWM. डॉक्टर साहब खान साहब से मुलाकात हुई, 3 जमातों पे तो क्रास लग गया। JUI को माजी में खान साहब बहुत ज़्यादा डीजल की कहते रहे हैं, तो उनके साथ भी आप मिलकर बैठेंगे। और दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खान साहब ने कुछ नहीं कहा कि उनके साथ भी आप मिल बैठेंगे। हमारी कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं है जी, ना हमने करनी है, किसी जो रियासती अदारे के साथ लड़ाई नहीं करनी है। हमने तो जो हमारे ये जो चोर बैठे हुए हैं, शरीफैन, आले शरीफैन और आले जरदारियन, उनके साथ हमारी लड़ाई है, हम उन्हीं के साथ लड़ाई करेंगे। बिल्कुल। हाँ? वो मौलवियों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, वो पता ना आपको प्रॉब्लम कर देते हैं, वैसे वो कैटेगराइज उधर ही होते हैं। मुलाकात हुई है राउत साहब। Are there any list of names for people that could be PM candidates, and what is the party doing to ensure that independents stay with the party? Well, the fact that we have struck a contract with MWM and Centre and Punjab and Jamaat Islami in KP is for this very reason, that people are going to join, our people, our independent people are going to join these parties so that they stay in the fold, they're not taken away. Number one. Number two, my answer is the same that I gave to the gentleman over there. It is the Prime Minister, Imran Khan, will decide who will be the Prime Minister. इस पे क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। आपकी जमात के नायब सदर शेर अख्तर मरवत बार-बार ये अपनी तरफ से तजवीज़ दे रहे हैं कि जो आपके तय करदा सीट्स थी जिन पे आप कह रहे हैं दानी हुई वो आपको नहीं मिली, इनके खिलाफ अदालतों के जाने के बजाय आपको डी चौक पे धरना देना चाहिए। पार्टी इस मामले को लेकर कोई सीरियस सोच रही है? पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी सब चीज़ों को कंसिडर करके फैसला करेगी कि हमारे लिए क्या बेहतरीन रास्ता है फॉरवर्ड आगे जाने का। सेंटर में जी, हम तीनों जगहों के ऊपर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। एज आई सेड, सेंटर में हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वी शुड बी आस्क्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट देयर। और उस तरफ